السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیہ انہ کانا لہارون الرشیدی جاریۃ سوداء قبیح المنظر۔ قبیح المنظر، قبیح کے معنی ہوتے ہیں برا، المنظر یہ اس میں ظرف ہے بمعنی دیکھنے کی جگہ، تو دیکھنے کی جگہ چہرہ ہے تو معنی ہوا قبیح المنظر، بدصورت۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ہارون رشید کے پاس ایک کالی کلوٹی باندھی تھی، قبیح المنظر جو کہ بدصورت تھی۔ فنصرا یومن، نصرا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب نصرا سے اور ضربہ سے بھی آتا ہے۔ تو اس نے، یعنی نصرہ کا فاعل ہارون رشید ہے، ہارون رشید نصرہ کا فاعل ہے۔ نصرہ کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا، بکھیرنا۔ تو ہارون رشید نے ایک دن دنانیر کو، فنصرا یومن دنانیرا بین الجواری، تو ایک دن ہارون رشید نے دنانیر کو باندیوں کے درمیان بکھیر دیا۔ جاریتن جمع جواری، فصارت الجواری یلتقطن الدنانیرا، پس باندیاں دنانیر کو چننے لگیں، باندیاں دنانیر کو اٹھانے لگیں۔ یلتقطن فعل مضارع صیغہ مؤنث غائب، باب افتعال سے التقاط بمعنی چننا، زمین سے اٹھانا۔ اور دنانیر کے معنی ہوتے ہیں سونے کے سکے۔ وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ وَاقِفَةٌ، اور وہ باندھی کھڑی تھی۔ واقفٌ مذکر اور واقفۃ مؤنث، اور وہ باندھی کھڑی تھی جو یعنی کہ جو بدصورت تھی۔ تنظر الی وجہ الرشید، کہہ رہے کہ وہ ہارون رشید کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تنظر صیغہ واحد مؤنث غائب، تو تنظر کا جو فاعل ہے وہ باندھی ہے جو بدصورت تھی۔ فقیلہ، تو کہا گیا، الا تلتقط، الا تلتقطین، الا کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہ الا تنزلوا بنا فتصیبا خیرا، الا تنزلوا بنا، تو الا یہ غرض کے لیے بھی عرض کے لیے آتا ہے، جیسے الا تنزلوا بنا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں اترتے۔ الا کے کئی معنی ہیں، کبھی وہ خبردار کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں الا عرض کے معنی میں ہے۔ الا تلتقطین، اتلتقطین یہ باب افتعال سے صیغہ واحد، صیغہ جمع مؤنث حاضر نہیں، صیغہ جو ہے واحد مؤنث حاضر ہے۔ تلتقطین صیغہ واحد مؤنث حاضر، جمع مؤنث نہیں ہے۔ تو الا تلتقطین الدنانیرا، تو دنانیر کو کیوں نہیں چن رہی ہے۔ فقالت، تو اس نے کہا، انا مطلوبہن الدنانیر، بے شک ان کی مطلوب، یعنی جو اور باندیاں چن رہی تھیں ان کی مطلوبہ چیز دنانیر ہے۔ ومطلوبی صاحب الدنانیر، اور میری مطلوب صاحب دینار ہیں، یعنی جو اور باندیاں تھیں ان کا مطلوب سونا چاندی ہے، یعنی سونے کا سکہ ہے، اور میری مطلوب جو ہے وہ سونا نہیں بلکہ صاحب سونا ہے، یعنی سونے والے دنانیر، سونے کے سکے والے میرے مطلوب ہیں۔ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُهُ، تو اس کی بات نے بادشاہ کو تعجب میں ڈال دیا۔ اعجبا افعال سے صیغہ واحد مذکر غائب، تو اس کی بات نے اس کو تعجب میں ڈال دیا۔ فقربها، تو اس نے اس کو قریب کر لیا، باندی کو بادشاہ نے قریب کر لیا۔ وَأَعْطَىٰ عَلَيْهَا خَيْرًا، اور اس کو خوب مال دیا۔
یعنی خیر کثرت سے اس کو مال دیا۔ فَإِنْتَهَا الْخَبْرُ إِلَى الْمُلُوكِ، انتہا کے معنی باب یہ افتعال سے، انتہا کا معنی ہوتا ہے ختم ہونے کے بھی، لیکن جب الا کے ساتھ آئے، اس کا صلہ جب الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنے کو۔ تو خبر پہنچی دوسرے بادشاہوں تک، دوسرے بادشاہوں کو خبر پہنچی بِأَنَّ ہارون الرشید عشقا جاریۃً سوداء، کہ ہارون رشید کو ایک کالی کلوٹی باندھی سے عشق ہو گیا، عشق ہوا۔ اور دوسرے بادشاہوں کو خبر پہنچی کہ ہارون رشید کو عشق ہو گیا ایک کالی کلوٹی باندھی سے۔ فلما بلغہ ذالک، تو جب بلغہ یعنی بادشاہ کو، ہارون رشید کو جب وہ یعنی اس کی خبر پہنچی، جب بادشاہ کو اس کی خبر پہنچی، بادشاہ کو پہنچی، ارسلا خلف جمیع الملوک، تو اس نے تمام بادشاہوں کے جانب بھیجا، قاصد بھیجا، تمام بادشاہوں کے جانب قاصد بھیجا، حتی جمعہم عندہ، یہاں تک کہ قاصد ان کو اس کے پاس جمع کرے، یعنی ان کے پاس لائے اور ان کے پاس جمع کرے۔ حتی جمعہم، یہ جمع صیغہ واحد مذکر غائب باب فتحہ سے، اور ارسلہ یہ بھی فعل ہے، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب بمعنی بھیجنا۔ ارسلہ یہ باب افعال سے ہے، ارسلہ اس نے بھیجا، اور بلغہ یہ باب نصرہ سے ہے بمعنی پہنچنا، اور عشقا یہ باب سمیہ سے ہے، مطلب کہ بِأَنَّ ہارون الرشید عشقا جاریۃً سوداء، کہ ہارون رشید کو عشق ہوا ایک کالی کلوٹی باندھی سے، تو یہ عشقا فعل ہے، تو یہ اس کی خبر انا کی خبر بنے گی۔ عشقا یہ فعل ہے، باب سمیہ سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ فلما، تو جب پہنچے تمام لوگ، امرا باحضار الجواری، تو بادشاہ نے حکم دیا باندیوں کے حاضر کرنے کا، تو ہارون رشید نے باندیوں کے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ قَدْحًا مِّنَ الْيَاقُوتِ، اعطا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے بمعنی دینا، اور قدحٌ کے معنی ہوتے ہیں جام، کاسا، معنی ہے کہ پیالہ، قدحٌ معنی خالی گلاس، پیالہ، اور یاقوت یہ قیمتی پتھر کا نام ہے، تو ایک قدحً من الیاقوت قیمتی پتھر کا پیالہ، ان میں سے ہر ایک کو قیمتی پتھر کا پیالہ دیا۔ وَأَمَرَ بِإِلْقَائِهِ، اور بادشاہ نے اس کو توڑنے کا حکم دیا۔ امرا یامر باب نصرہ سے حکم دینا، یہ القاء کے معنی توڑنے کے ہوتے ہیں، تو بادشاہ نے حکم دیا اس کے توڑنے کا، باندیوں کو۔ فَإِمْتَنَعْنَا جَمِيعًا، اور یہ امتنعنا فعل ماضی صیغہ جمع مؤنث غائب باب افتعال سے بمعنی رکنا، باز رہنا۔ فَإِمْتَنَعْنَا جَمِيعًا، تو وہ لوگ رک گئیں۔ فَانْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى الْجَارِيَّةِ الْقَبِيحَةِ، انتہا کے معنی ہوتے ہیں ختم کے، لیکن جب وہ الا کے ساتھ آئے تو معنی ہوتا ہے پہنچنے کے۔ تو وہ باندھی جو کہ کالی کلوٹی تھی، حکم پہنچا، یعنی بادشاہ نے کالی کلوٹی باندھی کو حکم دیا۔ فَأَلْقَتِ الْقَدْحَ، تو اس نے قیمتی پیالے کو توڑ دیا۔ یہ القاء سے القتی بنا ہے، اور یہ ناقص یائی ہے، ناقص یائی ہے۔
تو اس میں تعلیل ہوئی کہ القیت تھا اصل میں، تو یا اور اس کا ما قبل مفتوح تھا تو اس یا کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا تو القت بچا۔ پھر تا ساکن تھا، تو جب قاعدہ ہے کہ جب الف لام سے ملایا جاتا ہے، یعنی کہ جب ساکن کو کوئی حرکت دی جاتی ہے تو وہ کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، تو فالقتل قدحا، تو اس نے پیالے کو توڑ دیا۔ یہ القتی صیغہ واحد مؤنث غائب۔ وکسرتہ، تو اس نے پیالے کو ڈال دیا۔ القا معنی کے ہوتے ہیں ڈالنے کے، وکسرتہ، اور اس نے اس کو توڑ دیا باندی نے۔ کسرتہ، یہ کسرت باب تفعیل سے ہے، فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، تو اس نے اس کو توڑ دیا۔ فقالا، تو بادشاہ نے کہا، انظروا، یہ انظروا فعل امر ہے جمع مذکر حاضر، تو بادشاہ نے کہا انظروا الی ہذہ الجاریۃ، تو دیکھ اس باندی کی طرف، وجہھا، اس کا چہرہ، قبیح قبیح ہے، وفعلھا ملیح، اور اس کا کام عمدہ ہے۔ ملیح بمعنی خوبصورت، باب کرومہ سے آتا ہے، خوبصورت، اس کی صفت ملیح آتی ہے۔ فقال لها الخلیفۃ، تو خلیفہ نے اس سے کہا، لماذا کسرتہ، لماذا کسرتہ، یہ کسرتی باب تفعیل سے ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر کا، کہ تو نے اس کو کیوں توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا لماذا کسرتہ، تو نے اس کو کیوں توڑ دیا۔ فقالت، تو اس نے کہا، قد امرتنی، کہ تو نے مجھے اس کا حکم دیا تھا، قد امرتنی بکسرہ، کہ آپ نے مجھے اس کے توڑنے کا حکم دیا تھا۔ فرأیت ان فی کسرہ نقصا فی خزینۃ الخلیفۃ، میں نے دیکھا کہ اس کے توڑنے میں بادشاہ کے خزانے میں نقص ہوگا، یعنی پیالے کو توڑا تو میں نے دیکھا کہ اگر میں پیالے کو توڑوں گی تو صرف خزانے میں نقصان ہوگا، تو وہ کہہ رہی ہے فرأیت، میں نے دیکھا، ان فی کسرہ، اس کے توڑنے میں نقص ہے، نقصان ہے، خلیفہ کے خزانے میں، وفی عدم کسرہ، عدم کے معنی نہ ہونا، معدوم، اور اس کے نہ توڑنے میں، نقصا فی امرہ، اس کے حکم میں نقص ہے، اس کے حکم میں نقص ہے۔ والنقص فی الاول اولا، اور نقص پہلے میں بہتر ہے، یعنی بادشاہ کے خزانے میں اگر نقصان ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ وبقاء لحرمت امر الخلیفۃ، پہلے میں نقص ہو جائے تو بہتر ہے، بادشاہ کے حکم کی حرمت کے لیے، بادشاہ کی حکم کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی بادشاہ کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے اگر پہلے میں نقص آ جائے تو بہتر ہے۔ ورأیت ان فی کسرہ، اور میں نے دیکھا کہ بے شک اس کے توڑنے میں، وصفی بالمجنونۃ، میں وصف بالمجنونہ ہوں گی، یعنی میرے ساتھ مجنونیت کا وصف لاحق ہوگا۔ وفی ابقائہ، اور اس کے باقی رکھنے میں، وصفی بالعاصیۃ، میں وصف بالعاصی ہوں گی، یعنی نافرمانی ہوں گی، یعنی میرے ساتھ نافرمانی موصوف ہوگی، یعنی پیالے کو باقی رکھنے میں بادشاہ کی نافرمانی ہوتی۔ والاول فاستحسن الملوک منہا، تو بادشاہوں نے اس کو اچھا گردانا، وحمد والہا، اور اس کی خوب تعریف کی،
وعذر الخلیفۃ فی محبتها عذروا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب باب ضربہ سے عذر قبول کرنا، تو لوگوں نے خلیفہ کے عذر کو قبول کیا، اب معذور رکھا لوگوں نے خلیفہ کو اس کی محبت میں، واللہ عالم بالصواب۔